السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ طب کی یہ دوسری ریویژن کلاس ہے جس میں انشاءاللہ ہم لوگ 10 ٹاپکس کو کور کریں گے۔ دیکھو سارے 10 ٹاپکس میں اسی میں نہیں پڑھانے والی، یہ پارٹ اے ہے اور پارٹ بی انشاءاللہ میں بعد میں اپلوڈ کرتی ہوں۔ پارٹ اے میں ہم لوگ 5 ٹاپکس کا ریویژن کریں گے جس میں ہے اسکلیپیوس، ہپوکریٹس، ایرسٹوٹل، ہیروفیلوس اور اراسٹراتوس۔ اسکلیپیوس تعارف: ان کی پیدائش یونان میں ہوئی اور ان کو گاڈ آف ہیلتھ یعنی رب الشفا کہا جاتا ہے۔ اسکلیپیوس پہلے تو ایک مذہبی پیشوا تھے یعنی ایک پجاری تھے۔ 50 سال کی عمر میں انہیں ایک الہام ہوا۔ الہام کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائن انسپریشن، ٹھیک ہے؟ خدا کے ذریعے انہیں الہام ہوا علم طب کے بارے میں۔ پھر انہوں نے علم طب حاصل کیا الہام کے ذریعے اور وہ ایک ڈاکٹر بن گئے، ایک طبیب بن گئے۔ یونانیوں نے اسکلیپیوس کو طبیب اول کا درجہ دیا تھا۔ طبیب یعنی ڈاکٹر، اول کا مطلب ہوتا ہے پہلا، مطلب سب سے پہلے ڈاکٹر اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ یونانیوں کے مطابق اسکلیپیوس ہی ہیں، ایسے وہ لوگ مانتے تھے، گریک والے لوگ مانتے تھے۔ اور اچھے سے یاد رکھو کیونکہ اس طرح کا MCQ پوچھا گیا ہے کہ یونانیوں کے ہاں طبیب اول کون تھے تو وہ اسکلیپیوس تھے۔ تعلیم و تربیت: بہت سارے لوگ تو ایسے مانتے تھے کہ انہوں نے جو علم طب حاصل کیا ہے وہ بذریعہ الہام یعنی ڈیوائن انسپریشن کے ذریعے، خدا کے ذریعے انہیں علم طب حاصل ہوا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے شاگرد تھے، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام ان کے ٹیچر تھے اور اسکلیپیوس ان کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ادریس علیہ السلام کو یونانی زبان میں ہرمس کہا جاتا ہے۔ ایز اے ٹیچر اینڈ فزیشین انہیں فضل و کمال حاصل تھا۔ معالج کا مطلب ہوتا ہے علاج کرنے والے۔ اسکلیپیوس بحیثیت استاد وہ علم طب کو پاک سمجھتا تھا، اسی لیے دوسروں کو پہنچانے سے ڈرتا تھا۔ مطلب اگر کسی کو ہم لوگوں نے علم طب پہنچا دیا جو اس کا نااہل ہے، نااہل کا مطلب ہوتا ہے جو ان ایلیجبل ہو، ٹھیک ہے؟ مطلب جس کے پاس اچھا کیریکٹر نہیں ہے، وہ علم طب کے ذریعے کچھ برا بھی تو کر سکتا ہے۔ جیسے علم طب میں ہمیں پوائزنس ڈرگس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی انسان کے ایتھکس ہی ٹھیک نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو پوائزنس ڈرگس ہیں وہ کسی اور کو دیکھ کے کسی کو مارنے کا سبب نہ بن جائے۔ اسی لیے اسکلیپیوس کو یہ ڈر تھا کہ اس طرح کا علم جو علم طب ہے بہت ہی زیادہ مقدس ہے، پاک ہے، سب کو نہیں دینا چاہیے۔ وہ ایک ٹیچر ہونے کے باوجود جو علم طب تھا وہ صرف اور صرف اپنے خاندان والوں میں یا پھر عزیز و اقارب، عزیز و اقارب کا مطلب ہوتا ہے نیئر اینڈ ڈیئر۔ شادی کے رخے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ عزیز و اقارب نیچے لکھا ہوتا ہے یا پھر نیئر اینڈ ڈیئر انگلش میں لکھا ہوتا ہے۔ تو اسکلیپیوس نے میڈیسن کا علم اپنے جاننے والوں میں ہی پہنچایا تھا، سینہ بسینہ چلے آ رہا تھا، یعنی ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن میں علم طب کو پہنچایا جا رہا تھا۔ اسکلیپیوس کی وائف کا نام ہے اپیون جو درد کا علاج کر رہی تھی، شاید پین کلر دے رہی تھی سب کو۔ اور ہائجیا، پینیسیا یہ دونوں ان کے بیٹیوں کے نام ہیں۔ ہائجیا کو صحت کی دیوی کہا جاتا ہے اور پینیسیا ایک طبیب تھی، وہ بھی علاج کرتی تھی۔ ٹیلسفورس اسکلیپیوس کے بیٹے کا نام ہے جو اپنے والد کے ساتھ علاج و معالجے میں مدد کیا کرتا تھا، یعنی ٹریٹمنٹ میں اپنے والد کا ہاتھ بٹایا کرتا تھا، شاید وہ کمپاؤنڈر تھا۔ اسکلیپیوس ایک الہامی طبیب تھا۔ اس نے کسی سے بھی میڈیسن کا علم تو حاصل نہیں کیا، خدا کے ذریعے اسے علم طب ملا ہوا تھا، تو وہ مریض کا چہرہ دیکھ کر ہی پہچان جاتا تھا کہ مرض کون سا ہے۔ آج کل تو ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں نا، اسکیننگ، ایکس رے، یہ ساری چیزیں کروانی پڑتی ہیں، تب جا کے مریض کا کیا مرض ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن وہ اتنا اچھا طبیب تھا کہ صرف مریض کا چہرہ دیکھتا اور اسے سمجھ میں آ جاتا کہ اس کو کون سا مرض ہے۔ اگر قابل علاج ڈیزیز ہوتی تو اس کا ٹریٹمنٹ کر دیتا، اور اگر ناقابل علاج ہے جس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو اسے واپس کر دیتا تھا۔ اس کے الہامی طبیب ہونے کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ عبادت کر رہا تھا اسکلیپیوس، اس کے پاس ایک حاملہ عورت آئی۔ کیونکہ اس وقت کوئی اسکیننگ وغیرہ کروانے کا رواج نہیں تھا، اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ آج کل تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فیٹس ایمبریو کیسا ہے، اسکیننگ کے ذریعے ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں۔ حاملہ عورت نے اسکلیپیوس سے پوچھا کہ فیٹس کی حالت کیسی ہے۔ اب اسکلیپیوس چونکہ الہامی طبیب تھا اسے سب کچھ پتہ لگ جاتا تھا۔ اس نے حاملہ عورت سے کہا کہ تیرا ہسبینڈ کبھی سورج کی پوجا کیا کرتا تھا، عبادت پہ مشغول تھا، تو نے اس وقت بدکاری کی ہے۔ اب بدکاری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کار یعنی کام کو کہیں گے پرشین میں، اور بد یعنی خراب۔ تو وہ پریگننسی اس کے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں بلکہ وہ کسی اور کے ساتھ ہوئی ہے، اسی لیے جو نومولود بچہ ہوگا وہ بہت زیادہ خراب بدصورت ہو سکتا ہے، ایسے اسکلیپیوس نے بتایا۔ اور یہ واقعہ سچا ثابت ہوا۔ بعد میں جب اس بچے کی پیدائش ہوئی
تو بچہ نہایت ہی بدصورت تھا۔ اسکلیپیوس اپنے ساتھ ختمی کی لکڑی رکھا کرتا تھا اور اس پر سانپ لپٹے ہوئے رہتا تھا۔ دیکھو جالینوس نے ایسے بتلایا کہ جو ختمی کی لکڑی ہے اس کا مزاج معتدل ہے۔ اب یہ مزاج کیا ہے ہم لوگوں نے امور طبیعہ میں اچھے سے پڑھ رکھا ہے، تو معتدل یعنی نارمل رہنا، ٹھیک ٹھاک رہنا۔ تو ایز اے فزیشین ہمارا مزاج بھی معتدل ہونا چاہیے، اور سانپ کی عمر طویل ہوتی ہے یعنی لمبی ہوتی ہے، بہت بڑی عمر کے سانپ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہمارا علم ہے، میڈیسن کا علم ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا علم ہے۔ لازوال کا مطلب ہوتا ہے کبھی ختم نہ ہو، اس طرح کا علم ہے۔ شاید اسی وجہ سے اسکلیپیوس اپنے پاس ختمی کی لکڑی رکھتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس پر سانپ لپٹے ہوئے رہتا تھا۔ اسکلیپیوس کی وفات نور یا آتشی ستون میں بیٹھ کر وہ آسمان کی طرف اڑ گیا۔ کیونکہ یہ الہامی طبیب تھا تو پتہ نہیں اس کی وفات کب ہوئی، کیسے ہوئی، یہ سب ہمیں نہیں پتہ ہے۔ ہاں بس اتنا پتہ ہے کہ وہ ایک نور یا پھر آتش کہتے ہیں آگ کو، تو اس پر بیٹھ کے آسمان کی طرف اڑ گیا۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے اس کے بارے میں بھی نہیں پتہ۔ اسکلیپیوس کے اقوال: اپنے موجودہ زمانے کی برائیاں کرنے والے لوگ اس کے گزرنے کے بعد ماضی کی تعریف کرتے ہیں اور مستقبل کا رونا روتے ہیں۔ دیکھو جو اب ہمارا دور ہے، یعنی اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اس کی برائی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اب ہم سب لوگوں کے بہت سارے برائیاں، بہت زیادہ خامیاں، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کمی پیشی ہم لوگ نکال لیتے ہیں۔ جیسے کہ نیکسٹ کا ایگزام اب گورنمنٹ میں نکالا تو سب کا یہی ہلہ مچا ہوا ہے کہ ہمیں نیکسٹ کا ایگزام دینا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ ابھی بہت زیادہ پڑھائی ہے، بہت زیادہ کنفیوژن مچائے رکھتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی دور اب ہمیں مل رہا ہے اس کا اچھے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ کل کے دن ہم لوگ کیا کریں گے؟ جیسے ہی گریجویشن ختم ہو جائے گا تو ہم لوگ افسوس کریں گے کہ ماضی کا دور تو بڑا اچھا تھا، اور پھر ہم لوگ فیوچر کے بارے میں پھر سے برائیاں کرنا شروع کر دیں گے، مستقبل کے بارے میں ہم لوگ رونا شروع کر دیں گے کہ ہمارا اب کوئی فیوچر نہیں ہے۔ کیونکہ ہم لوگوں نے جو ماضی کا دور ہمیں ملا تھا، یعنی گریجویشن کا پیریڈ جو ہمیں ملا تھا، اس میں تو ٹھیک سے کام نہیں کیا، اس میں تو ٹھیک سے پڑھائی نہیں کی۔ جیسے گریجویشن ختم ہو گیا تو تب جا کے عقل آتی ہے کہ کاش پڑھ لیتے۔ اسی لیے ابھی بھی کچھ نہیں ہوا، ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس بہت زیادہ وقت ہے، اچھے سے پڑھائی کیجیے۔ بے علم ان پڑھ کی مثال کولہو کے بیل کی سی ہے، جو دن بھر ایک ہی دائرے کا چکر لگاتا ہے اور اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ کھیت میں جو کنواں ہوتا ہے اس میں سے پانی نکالنا پڑے گا تاکہ سارے کھیت کو پانی ملے۔ اب وہ پانی نکالنے کے لیے بیل کو کنویں کے اطراف گھومنا پڑتا ہے، کچھ رسی کنیکشن ایسے کر کے رکھتے ہیں تاکہ بیل جتنی دیر گھومتے رہے گا اتنی دیر پانی باہر آتے رہتا ہے۔ اب وہ بیل کا کام ہی کیا ہے، بیچارے کو کچھ منزل نہیں پتہ ہے، بس گھومتے جاؤ گھومتے جاؤ گھومتے جاؤ، کہیں بھی رکنا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح ایک ان پڑھ انسان ہو جائے گا، اگر اسے کچھ بھی نہیں آتا تو اس کا کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ کسی نے اسکلیپیوس سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ جو دن گزر گیا، یعنی جو پاسٹ ہمارا چلے گیا، وہ تو فرصت کا تھا، لیکن جو آج کا دن ہے، جو پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس میں ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ اور جو فیوچر آنے والا ہے، کل کا دن آنے والا ہے، وہ امید کا ہے، امنگ کا ہے، ہوپ کا ہے، آرزو کا ہے، ایسے بتایا اسکلیپیوس نے۔ بقراط، ہپوکریٹس، ان کو فادر آف میڈیسن کہا جاتا ہے، اتنی بات تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے۔ 460 قبل مسیح میں بقراط کی پیدائش ایلینڈ آف کاز، جو کہ ایشین سی کا ایک حصہ ہے، وہاں پہ پیدا ہوئے تھے بقراط، اور یہ اسکلیپیوس کی 16ویں نسل میں پیدا ہوئے۔ ان کو فادر آف میڈیسن کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے صرف جو علم طب تھا وہ وراثتی طور پہ تو ملا ہوا تھا، وراثتی طور پر مطلب انہیریٹنس، مطلب انہیں اپنے باپ دادا سے علم طب تو ملا ہوا تھا، لیکن علم طب کے اندر بہت زیادہ تحقیق، جس کا مطلب ہوتا ہے ریسرچ کرنا، اور بہت زیادہ فکر کے ذریعے بہت اچھے چیزیں ایجاد کیے، ڈسکور کیے، اور علم طب کو ایک اچھے سائنٹیفک مینر میں انہوں نے بتلایا تھا اور بہت سے لوگوں تک علم طب کو پہنچایا۔ یعنی جو علم ان کے خاندان میں سینہ بسینہ چلے آ رہا تھا، جنریشن ٹو جنریشن منتقل ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنے خاندان سے علم طب کو نکال کر بہت سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے آج ہم سب لوگ بھی میڈیسن کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور ان کی وفات تھیسلے نامی ایک پلیس پہ ہوئی۔ ہراقلیدس اپنے فادر اور ہپوکریٹس جو کہ ان کے گرینڈ فادر تھے، ان کے ذریعے علم طب کو حاصل کیا۔ دیکھو ان کے علاوہ بھی بہت سے استاد ہیں، لیکن بس اتنے ہی نام یاد رکھو کیونکہ ایگزام میں ساری چیزیں یاد نہیں ہوتی۔ جتنا میں نے نوٹس میں لکھا ہے بہت زیادہ سفیشینٹ ہے، اگر اتنی چیزیں بھی آپ کو یاد رہ جاتی ہیں تو انشاءاللہ آپ ایگزام میں بہت اچھا کر جاؤ گے۔ علم طب انہیں وراثتی طور پر ملا ہوا تھا، یعنی اپنے باپ دادا سے ملا ہوا تھا۔
فضل و کمال وہ ایک فلسفی تھے، یعنی فلاسفر، فزیشین، ریسرچر۔ مفکر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تھنک کرنے والے، سوچنے والے۔ مجدد کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنے والے، ڈسکور کرنے والے۔ اور مصنف کہتے ہیں آتھر کو، کہ ایز اے فلسفی انہوں نے کیا کیا ہے، ایز اے فزیشین کون سے کارنامے انجام دیے۔ آپ لوگ اپنے حساب سے سائڈ ہیڈنگس لکھ لینا، میں نے ان کے اہم کارنامے یہاں پہ لکھ دیے ہیں، جیسے کہ ٹرائی میٹر تھیوری انہوں نے دیا تھا، جس کو موالد ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ منرلز، پلانٹس، اینیملز سب کے سب 3 شیپ سے ہی مل کر بنتے ہیں، مطلب جس کے اندر سالڈ بھی ہوگا، لکوڈ بھی ہوگا اور گیشیس پارٹیکلز بھی ہوں گے۔ ہیومرز کے بارے میں بھی بقراط نے بتایا تھا کہ بدن کے اندر 4 طرح کے اخلاط ہوتے ہیں، جس میں دم، بلغم، صفرا اور سودا آ جاتا ہے۔ اور یہ والی تقسیم انہوں نے رنگ کی بنیاد پہ دیکھ کے کیا تھا کہ رنگ کیسا ہے، کلر کیسا ہے، اس طرح اخلاط کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو اخلاط ہیں ان کا ریشیو ٹھیک سے ہونا چاہیے، کوانٹیٹی بھی کوالٹی بھی، تبھی جا کے صحت اچھے سے قائم رہتی ہے، طبیعت اچھے سے قائم رہتی ہے۔ اور فیسس یعنی طبیعت کو کہتے ہیں۔ اب یہ طبیعت کیا چیز ہے ہم لوگوں نے امور طبیعہ میں پڑھ رکھا ہے، تو جو طبیعت کے بارے میں بتانے والے سب سے پہلے بقراط ہی ہے، مطلب طبیعت کے بارے میں اچھے سے انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ جو طبیعت ہے وہ نیچرلی ہیلنگ پاور ہے، بدن کے اندر جو بھی ڈیزیز وغیرہ ہوگا تو وہ خود سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جو معالج ہے یعنی ہم لوگ فزیشین، ڈاکٹر لوگ طبیعت کے خادم ہیں، ہم لوگ طبیعت کی مدد کرتے ہیں۔ اور جو علاج بالضد کا کانسیپٹ ہے یونانی میں، آپ لوگ انشاءاللہ آگے چل کر پڑھو گے کہ علاج بالضد کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ علاج کرنا، مطلب جو بھی مرض ہوگا اس کے اپوزٹ ہمیں علاج کرنا ہوتا ہے۔ اگر ٹھنڈا مرض ہے تو گرم دوائی دینا ہے، اگر گرم والا ڈیزیز ہے تو ٹھنڈے دوائی دینا ہے، ٹھنڈے ڈرگس دینا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو سیکنڈ ایئر میں پتہ چل جائے گا کہ یہ علاج بالضد کیا ہے۔ تو اس طرح کا سب سے پہلے کانسیپٹ دینے والے بقراط ہی تھے، اور بقراط کو 300 سے زیادہ سنگل ڈرگس کا علم تھا۔ اور بقراط ایز اے ڈاکٹر سستی دوائیں دیتے تھے، بہت زیادہ مہنگی دوائیں نہیں دیتے تھے، اپنے آس پاس کے جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے، جو بھی پوائزنس ڈرگس ہے ان کے بارے میں مریض کو نہیں بتاتے تھے۔ آپ لوگ بقراط ایز اے فزیشین کر کے ہیڈنگ لکھنے کے بعد اس میں لکھ دینا، کیونکہ تاریخ طب میں بہت زیادہ چیزیں تو یاد نہیں رہتی، جتنی نوٹس میں لکھی ہیں سفیشینٹ ہے، اتنا یاد رکھ لو، اور اپنے الفاظ میں اس کو الیبوریٹ کر کے لکھ دینا۔ اور سب سے پہلے شفا خانہ، دواخانہ، ہاسپٹل کا تصور بقراط نے ہی دیا تھا۔ بقراط کے گھر کے پاس ایک باغ بنوایا تھا جس میں مریض ٹھہرتے تھے علاج و معالجہ کروانے کے لیے، اور وہاں کھانے پینے کا اچھا انتظام بھی رکھا ہوا تھا۔ بقراط اتنی مصروفیات کے باوجود بھی پڑھایا بھی کرتے تھے۔ اب چونکہ اس وقت کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی تو تھی نہیں، اسی لیے درخت کے نیچے اسٹوڈنٹس کو، شاگردوں کو جمع کروا کے وہاں پہ پڑھایا کرتے تھے۔ اور بقراط کا ہپوکریٹک اوتھ تو سب لوگ جانتے ہیں، چاہے ماڈرن والے ہوں یا پھر آیوش والے ہوں۔ اب یہ ہپوکریٹک اوتھ کی اہمیت کیا ہے انشاءاللہ ہم لوگ آخری کلاس میں پڑھتے ہیں۔ بقراط نے 70 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، جن کے مجموعے کو مطلب ٹوٹل بکس کو ہپوکریٹک کارپس کہا جاتا ہے۔ اتنی ساری کتابیں تو یاد نہیں رکھ سکتے، میں نے بس چند ہی کتابیں لکھی ہیں، ان کے نام یاد رکھ لو: کتاب الاخلاط، کتاب الاغذیہ، کتاب الفصول، کتاب طبیعت الانسان، کتاب العین، کتاب القلب وغیرہ۔ بقراط کے چند اقوال زرین: درندوں کی طرح کھانا مرض کا سبب ہے، اور پرندوں کی طرح کھانا صحت کا سبب ہے۔ دیکھو جو پرندے ہوتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھاتے ہیں، ایک ساتھ بہت زیادہ نہیں کھا لیتے، اسی لیے انسان کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا چاہیے۔ اور درندے مطلب چیر پھاڑ کے کھانے والے، تو جو شیر ہوتے ہیں، بلی وغیرہ ہوتے ہیں جو چیر پھاڑ کر کھانا کھاتے ہیں، تو وہ لوگ بہت زیادہ ایک ہی مرتبہ کھا لیتے ہیں۔ تو انسان کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا چاہیے، ایک ساتھ بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے، تاکہ ہماری صحت اچھے سے مینٹین رہے۔ اور زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہو۔ اس کا مطلب تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ انسان کو کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا ہے، بلکہ ہم لوگ زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا ہے، تھوڑا کھانا ہے جس سے انسان زندہ رہے۔ ایسے نہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہو گیا کہ صبح میں کیا کھانا ہے، دوپہر میں کیا کھانا ہے، بس اسی کا سوچتے رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا نہ کھاؤ کہ غذا تم کو کھا جائے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم لوگوں نے بہت زیادہ کھا لیا، جو ڈیزیز کا سبب بنا، جو ایک مرض کا کاز بنا، جس کی وجہ سے انسان مر گیا، اسی لیے انسان کو کھانا دیکھ سمجھ کر کھانا چاہیے۔ مرض کا علاج آس پاس ہونے والی جڑی بوٹیوں سے ہی کرنا چاہیے۔ اس کا بہت اچھا فائدہ ہے کہ انسان جس نیچر میں رہتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، اس کے آس پاس وہ ساری جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں جو مرض کے علاج کے لیے سفیشینٹ ہوتی ہیں۔
بغیر ضرورت دوا کبھی نہ استعمال کرو۔ دیکھو دوا تبھی استعمال کرنا ہے جب مرض ہو، ڈیزیز ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے دوا استعمال کرنا چاہیے، بے وجہ دوا کو نہیں کھانا چاہیے۔ تندرستی کی قدر کرو قبل اس کے کہ یہ کھو جائے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو ہیلتھ ہمارے ساتھ ہے، جو صحت ہمارے ساتھ ہے تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کی ہمیں ویلیو کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ڈیزیز ہو گیا، اگر ہم لوگ بیمار ہو گئے تو تب جا کے پھر ہم لوگ سوچیں گے کہ کاش کچھ صحت مند ہوتی تو آج یہ کر لیتی، آج وہ کر لیتی۔ تو اس طرح جو ہمارے پاس سفیشینٹ ٹائم ہے، جو ہمارے پاس اچھی ہیلتھ ہے، اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ ارسطو، دیکھو ارسطو کوئی ڈاکٹر یا حکیم نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایسی تھیوریز دی ہیں جو میڈیسن سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ ارسطو کو بھی ہسٹری آف میڈیسن میں پڑھتے ہیں۔ ان کا نام تو ارسطاطالیس ہے، لیکن ان کو ارسطو شارٹ فارم میں پکارا جاتا ہے۔ یونانی فلاسفہ کے ان کو امام یا پھر سعید الحکماء کہا جائے گا۔ حکماء کا مطلب ہے حکیم کی جمع، اور حکیم یعنی جو وائز ہو، عقل مند ہو، وزڈم کی باتیں کرتا ہو۔ فلاسفہ یعنی یہ ایک فلاسفر تھے۔ یونان میں جتنے بھی فلاسفرز ہوں گے ان سب کے ان کو ہیڈ امام کہا جاتا تھا، یا پھر سعید الحکماء ان کا ایک لقب تھا۔ ان کی پیدائش 384 قبل مسیح میں ہوئی اور یہ اسٹیجیریا نامی پلیس پر پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شاید نیچومیس ہے، میں نے یہاں پہ نہیں لکھا کیونکہ اتنی ساری چیزیں تو یاد نہیں رہتی۔ تو ان کے جو والد تھے وہ درباری طبیب تھے، یعنی ایک بادشاہ کے پاس ان کے والد ایک ڈاکٹر کی طرح کام کرتے تھے۔ 17 سال تک جو بھی علم ہے وہ انہوں نے اپنے خاندان ہی سے لیا تھا، اپنے والد سے ہی لیا تھا۔ بعد میں ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ ایتھنس چلے گئے جو کہ یونان میں ہی ہے۔ پھر وہاں جا کر علم اللسان کا مطلب ہوتا ہے لینگویجز کے بارے میں علم حاصل کرنا، نحو یعنی گرامر، حیاتیات یعنی زولوجی، فلکیات جس میں پڑھایا جاتا ہے کہ فلک کیسے ہوگا، فلک کا مطلب ہوتا ہے آسمان، تو آسمان کا جو بھی علم ہے اس کے بارے میں، سیاسیات یعنی پولیٹکس، ریاضیات یعنی میکس، نباتیات یعنی باٹنی، الہیات شاید جس کو تھیولوجی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے علوم ارسطو نے حاصل کیے تھے۔ پتہ نہیں اس وقت کتنا ان لوگوں کے پاس وقت ہوگا کہ بہت سارے علوم حاصل کرتے، بہت اچھے اچھے کارنامے کر کے گئے یہ لوگ۔ ہم لوگ تو ایک علم کو بھی ڈھنگ سے حاصل نہیں کر پاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا علم دے جس کے ذریعے ہم لوگ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں، کیونکہ علم بہت سے ایسے بھی ہیں جس سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اور کچھ علم ایسے بھی ہے جس سے الٹا ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے علم سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ بس ایسا ہی علم ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرے جو ہم لوگ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا سبب بنے، ٹھیک ہے۔ فضل و کمال، یہ ایک فلاسفر تھے، حکیم تھے اور مصنف یعنی آتھر بھی تھے۔ دیکھو حکیم کا مطلب یہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی فزیشین نہیں ہے، بلکہ یہ وائز، وزڈم، بہت ہوشیار، عقل مند باتیں کرتے تھے، اسی لیے ان کو حکیم کہا گیا ہے۔ افلاطون جو کہ ایک مشہور فلاسفر ہے، ان کے یہ شاگرد تھے، اور الیگزینڈر دی گریٹ ایک بادشاہ ہے جن کا نام تو آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا، تو ان کا یہ استاد تھا، ٹھیک ہے۔ الیگزینڈر دی گریٹ کے استاد ارسطو تھے۔ اب میں نے یہاں پہ الگ الگ ہیڈنگ نہیں دی ہے کہ ایز اے فلاسفر انہوں نے کیا کارنامہ دیا، ایز اے حکیم انہوں نے کون سی تھیوریز دی تھی، یا پھر ایز اے مصنف، ایز اے آتھر انہوں نے کون سی کتابیں لکھی۔ آپ لوگ ایگزام میں باقاعدہ سب ہیڈنگز لکھیے اور اس کے بعد ہی یہ سارا مواد لکھنا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے منطق کا، لاجک کا ٹرمینالوجی دیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ سیمن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جو نومولود ہے یعنی جو ایمبریو بنے گا، تو ایمبریو کے فارمیشن کے لیے، فیٹس کے فارمیشن کے لیے کہ وہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا، اس طرح ڈیسائیڈ کرنے والا سیمن ہی ہے۔ یہ سب سے پہلے بتلانے والے ارسطو تھے۔ اس سے پہلے تو یہ مانتے تھے کہ اگر لڑکی ہوئی تو وہ عورت کی وجہ سے ہی ہوئی، اور لڑکا بھی ہوا تو وہ عورت کی وجہ سے ہوا۔ مطلب عورت کو ایسے مانتے تھے کہ ایمبریو کا جینڈر عورت ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے، لیکن وہ غلط ہے، کیونکہ جو سیمن میں سپرم ہوتا ہے اس کے ذریعے ایمبریو کا جینڈر ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت اتنی سائنٹیفک ٹیکنالوجی، نالج وغیرہ تو تھا نہیں، لوگ بس ایسے ہی مانتے تھے۔ یوٹیرس جس کو اردو میں رحم کہتے ہیں، تو اس کے اندر ایمبریو کا فارمیشن ہوتا ہے، یہ والی بات بتلائی، چاہے میل ہو یا پھر فیمیل ہو، دونوں کی پیدائش یوٹیرس میں ہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آرگن ہارٹ بنتا ہے، قلب بنتا ہے، اور قلب کو بہت زیادہ اہمیت، بہت زیادہ امپورٹنٹ آرگن مانتے تھے ارسطو۔ ارسطو نے یہ بھی بتلایا کہ یوٹیرس کے اندر جو ایمبریو ہوتا ہے اس کے ہاں ریسپریشن کا عمل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی انہیل ایکسہیل یہ والے پروسیس سے نہیں گزرتا۔ جو بلڈ ویزلز ہوتے ہیں یعنی عروق دمویہ ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں،
تو اس کو سب سے پہلے ٹرم دینے والے ارسطو ہی تھے، یعنی جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان کو ویزلز کہا جائے گا۔ کتاب فی العزم، کتاب فی الطب، کتاب فی النبض، کتاب الحیوان وغیرہ کتابیں ارسطو نے لکھی ہیں۔ یہ کتابیں پیورلی میڈیسن کی نہیں ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت کانسیپٹس میڈیسن کے لکھے گئے ہیں، یعنی یہ کتابیں میڈیسن سے ریلیٹ کر جائیں گی، میڈیسن سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہیروفیلوس اور ان کے بعد ہم لوگ اراسطراطوس پڑھیں گے۔ دونوں کے دونوں مدرسہ اسکندریہ کے مشہور اطباء ہیں۔ تعارف 300 سال قبل مسیح کی پیدائش کیلسٹن نامی جگہ پر ہوتی ہے اور یہ فادر آف اناٹمی کہلاتے ہیں۔ دیکھو انہوں نے فزیولوجی کے بارے میں بھی اچھے سے پڑھا ہے اور اناٹمی کے بارے میں بھی اچھے سے پڑھا ہے، لیکن اناٹمی میں بہت اچھے کارنامے کیے جس کی وجہ سے ان کو فادر آف اناٹمی کہا جاتا ہے۔ تعلیم و تربیت، پیتھاگورس کے شاگرد تھے۔ دیکھو پیتھاگورس ہم لوگوں نے میکس میں پڑھ رکھا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 10th میں پیتھاگورس کا تھیورم ہمیں پڑھایا گیا تھا۔ جو میڈیسن کا علم ہے وہ انہوں نے مدرسہ اسکندریہ سے حاصل کیا تھا، یعنی جو اسکول آف الیگزینڈر ہے۔ ہم لوگ انشاءاللہ اسکول آف الیگزینڈر کے بارے میں آخری کلاس میں پڑھتے ہیں۔ فضل و کمال، ایز اے فزیشین، ایز اے ٹیچر، ایز اے ریسرچر اور ایز اے مصنف یعنی آتھر انہوں نے بہت اچھے کام کیے۔ دیکھو اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ڈھیر سارے دوسرے کام کیے ہوں، لیکن یہ بہت زیادہ مشہور آکوپیشن تھے ان کے، کیونکہ یہ فادر آف اناٹمی ہے اور اناٹمی پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اچھی طرح سے ڈسیکشن تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو انہوں نے 200 سے زیادہ ناشوں کا 200 سے زیادہ کیڈاورس ڈائسیکشن کیا تھا۔ سیریبیلم اور سیریبرم کے درمیان ڈفرینس کیا ہے یہ والی بات بتائی۔ دیکھو آج تو ہمیں پتہ ہے کہ سیریبرم کچھ الگ ہے، سیریبیلم کچھ الگ ہے، یعنی یہ دونوں برین کے پارٹس ہیں لیکن الگ الگ فنکشنز ہیں۔ اس وقت نہیں پتہ تھا، اس وقت لوگ ایک ہی مانتے تھے، تو انہوں نے یعنی ہیروفیلس نے دونوں کے درمیان سیریبرم اور سیریبیلم کے درمیان ڈفرینس کو بتایا، اور جو آسیپیٹل بون کے انٹرنل سرفیس پر گہرائی سلکئی ہوتے ہیں وہ میننجس کے امپریشن سے ایسے بتایا جس سے کروشیٹ لیگمنٹ اٹیچ ہوتا ہے۔ سینسری موٹار نروس کے درمیان بھی ڈفرینس کو بتایا۔ نروس الگ چیز ہیں، ویزلز الگ ہے، ٹینڈون یعنی وتر الگ چیز ہے، ان سب کے درمیان بھی انہوں نے ڈفرینس کو بتایا تھا۔ آرٹریز الگ ہے، وینز الگ ہے، جو آرٹریز ہوتی ہیں وہ تھک ہوتی ہے ان کمپیریزن ٹو وین کے، یہ والی بات بھی بتائی۔ اور جو ڈیوڈینم ہے یعنی اسمال انٹسٹائن کا جو فرسٹ پارٹ ہے اس کے بارے میں بھی سب سے پہلے بتانے والے ہیروفیلس ہی تھے، مطلب اس کو نام دینے والے یعنی اسمال انٹسٹائن کے فرسٹ پارٹ کا نام ڈیوڈینم دینے والے ہیروفیلس ہی ہیں۔ ڈائجسٹو سسٹم میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ گلینڈ لیور ہے، اس کے بارے میں بتلایا، لیور کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے ابھی پڑھا کہ ارسطو نے یہ بتلایا تھا کہ قلب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جو آرگن ہارٹ ہے وہ سب سے پہلے بنتا ہے اور سب سے آخر میں اس کا کام ختم ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان پیدا ہوا تو سب سے پہلے دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا، اور جیسے ہی دل کی دھڑکن ختم ہو جائے گی، ہارٹ پمپ کرنا ختم کر دے گا تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے کام کی شروعات قلب نے کی اور سب سے آخر کام ختم بھی قلب ہی کرتا ہے۔ اسی لیے ارسطو نے ہارٹ کو بہت زیادہ امپورٹنس دیا تھا اور ایسے مانتا تھا کہ جتنی بھی قوتیں ہیں، اب قوا کے بارے میں تو ہم لوگوں نے امور طبیعہ میں پڑھ رکھا ہے کہ جو قوائے طبیعیہ ہے، قوائے حیوانیہ ہے اور قوائے نفسانیہ ہے، یہ سب کی شروعات قلب سے ہوتی ہے، ایسے ارسطو نے بتلایا۔ لیکن ہیروفیلس نے اس کو غلط بتلا دیا۔ ویسے صحیح بات ہے، ویسے صحیح تو ہے، جو قوائے نفسانیہ ہے وہ ہارٹ سے نہیں بلکہ دماغ سے ریلیٹ کرتی ہے، اور جو قوائے طبیعیہ ہے وہ ڈائجسٹو آرگن سے ریلیٹ کرتی ہے۔ ہیروفیلس نے یہ بات بتائی کہ تمام آرگنز میں دماغ سپیریئر ہے، اور جو آئی کے چیمبرز ہوں گے، آئی کے لیئرز ہیں اور آئی کے اندر جو فلوئڈز پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہیروفیلس نے بتلایا۔ اور آلہ نبض یعنی ایک ایسا انسٹرومنٹ جس کے ذریعے پلس کی حرکت کو ہم لوگ معلوم کر پائیں، جس کو سلپ سائٹرا کہتے ہیں۔ اور جو فیٹس کے ہارٹ ساؤنڈز ہیں ان کو سننے کے لیے ایمبریوٹوم کی بھی ایجاد کی۔ بہت سارے ڈرگس کو بھی ڈسکور کیا تھا ہیروفیلس نے، جس کا اہم امپورٹنٹ انڈیکیشن تو ہیموسٹیٹک تھا، یعنی خون کو روکنے والے حابس الدم۔ ہیروفیلس کی کتابیں صرف 2 ہی ہیں، ایک نرسنگ سے ریلیٹ کرتی ہے اور ایک اناٹمی آف دی آئی۔ اراسطراطوس تعارف، یہ اناٹمی اور فزیولوجی دونوں کا علم رکھتے تھے، لیکن اناٹمی میں بہت اچھے کارنامے تو ہیروفیلس نے انجام دیے جس کی وجہ سے ان کو فادر آف اناٹمی کہا جاتا ہے۔ فزیولوجی میں انہوں نے اتنے اچھے کام کیے جتنا ہیروفیلس نے بھی نہیں کیے تھے، اسی لیے اراسطراطوس کو فاؤنڈر آف فزیولوجی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے آبجیکٹیوز پوچھے جا سکتے ہیں کہ فاؤنڈر آف فزیولوجی کون ہے، فادر آف اناٹمی کون ہے، تو اچھے سے یاد رکھو۔ مدرسہ اسکندریہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں ایز اے ٹیچر کی خدمت بھی کرنے لگے۔
تعلیم و تربیت، ان کے پیرنٹس ڈاکٹرز تھے، امی اور ابو دونوں ڈاکٹرز تھے، تو انہوں نے اپنے والد اور والدہ کے ذریعے ہی پرائمری ایجوکیشن کو لیا ہوا تھا۔ بعد میں ایتھنس چلے گئے۔ ایتھنس جو کہ یونان کی ہی ایک مشہور جگہ ہے جہاں پہ بہت اچھی تعلیم لوگ حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، تو پرائمری ایجوکیشن انہوں نے ایتھنس میں ہی لیا۔ فضل و کمال ایز اے فزیشین، ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے آتھر انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ ان کی قابلیت و شہرت کو دیکھ کر ارسطو نے ان کو اپنا داماد بنا لیا تھا۔ فزیولوجی پڑھنے کے لیے وہ صرف انسان کو نہیں بلکہ جانوروں کے اعضاء کے بارے میں بھی پڑھتے تھے، مطلب جانور کا عضو کیسا ہے، اس کا دماغ کیسا ہے، ہمارا دماغ کیسا ہے، جانور کا قلب کیسا ہے، ہمارا قلب کیسا ہے۔ ایسے انہوں نے کمپیریٹیو اسٹڈیز کی تھی جس کے لیے انہیں اینیملز کا بھی ڈسیکشن کرنا پڑا۔ اراسطراطوس نے ہی سب سے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ جو آرٹریز ہے اس کا اوریجن ہارٹ سے ہوتا ہے اور وینز کا اوریجن لیور سے ہوتا ہے۔ مینٹل اسپرٹ، وائٹل اسپرٹ یعنی روح حیوانی اور روح نفسانی، اب یہ دونوں کیا ہیں ہم لوگوں نے ارواح والے چیپٹر میں اچھے سے پڑھ رکھا ہے، تو اس کے بارے میں بتلانے والے بھی اراسطراطوس ہے۔ اور اچھا آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ابو الارواح کسے کہتے ہیں؟ کامنٹ کر کے بتائیے اگر یاد ہو کہ ابو الارواح کسے کہا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح کا آبجیکٹیو ایبجیکٹ میں پوچھا گیا ہے کہ ابو الارواح کسے کہتے ہیں۔ اور اراسطراطوس نے یہ بات بتائی کہ جو آرٹریز ہیں وہ آخر میں آرٹریولز میں اینڈ تو کریں گی، لیکن اس کے بعد کیپیلریز وہاں پہ ہوں گی، پھر کیپیلریز سے وینیولز اور پھر وینز۔ اس طرح تمام عروق آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، تمام ویزلز آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، یہ والی بات اراسطراطوس نے بتائی۔ اور جو ویلو ہوتے ہیں ان کا تو ایک ہی کام ہے کہ خون کو ایک ہی ڈائریکشن یونی ڈائریکشن میں فلو کروانا ہے۔ سیمیلونار، بائکسپیڈ، ٹرائکسپیڈ ویلوز کے فنکشن کو بھی سب سے پہلے بتانے والے اراسطراطوس ہی ہے۔ پلمنری وین، پلمنری آرٹری، ان کا نام لنگس کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ ہیپیٹک آرٹری، اس کا نام لیور کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ گیسٹرک آرٹری، یہ والا نام سٹمک کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ رینل آرٹری، یہ والا نام کڈنی کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ تو جو عروق کے نام ہیں اعضاء کے اعتبار سے، آرگنز کے اعتبار سے دینے والے اراسطراطوس ہی ہیں۔ ان کو فاؤنڈر آف فزیولوجی تو کہا جاتا ہے، لیکن یہ سٹمک کے آپریشن بہت اچھے سے کر لیا کرتے تھے۔ سٹمک کو بہت اچھے سے کھول کر جو بھی آپریشن کرنا ہے وہ اچھے سے کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایک کیتھیٹر کو بھی ایجاد کیا جو ایس شکل کا تھا۔ لغت الادویہ، لغت یعنی ڈکشنری، ادویہ یعنی ڈرگس، استسقاء جس کا مطلب ہوتا ہے اسائٹیز، ہومیات جو کہ ہما کی جمع ہے اور ہما پیریکسیا کو کہتے ہیں، تشریح کا مطلب ہوتا ہے ڈسیکشن کرنا۔ تو یہ والی کتابیں اراسطراطوس کی ہیں۔ دیکھو اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ کتابیں ہیں، لیکن ہاں اتنی یاد رکھ لو ایگزام کے لیے کافی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ یحییٰ نحوی، دسقلیدوس، جالینوس، سشرت اور شرکا کو پڑھتے ہیں۔